ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں عالم، جو کہ بہت خوبصورت ناول ہے۔ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ دوپہر کی بارش نے رات تک ٹھنڈ مچائے رکھی، پھر حسب معمول سردی بھی بڑھنے لگی اور حبس بھی ہونے لگا۔ وہی سردی، وہ کیل میں بارش بار بار ہوتی تھی اور بار بار ماحول ویسا ہی ہو جاتا تھا۔ عالم کے بنگلے کے اوپر کچن میں اس رات خاموشی سے کھانا کھایا جا رہا تھا۔ بتیاں بجھا کے داتن نے میز پہ رکھا کینڈل جلا رکھا تھا اور اب وہ چاول کھاتے ہوئے موم بتیوں کے پھڑ پھڑاتے شعلوں کی زرد روشنی میں تالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ سنہری بالوں کو ہیئر بینڈ سے پیچھے کیے وہ ٹراؤزر پہ ٹائٹ شرٹ پہنے سر جھکا کے کھانا کھا رہی تھی۔ جھکی پلکوں پہ بے نام سی اداسی تھی اور جو داتن پدوکا کو بے چین کر رہی تھی۔ نیم اندھیر خاموش لاؤنج کم کچن اور وسط میں جلتی 3 موم بتیوں کے گرد بیٹھے خاموش نفوس۔ آج دن کیسا گزرا؟ داتن کنگاری۔ مصروف الیکشن سر پہ ہے نا؟ جھکا چہرہ نہیں اٹھایا۔ تمہارا لیڈر جیت گیا تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اور وزارت عظمیٰ کے الیکشن کی تیاری کریں گے، اور اگر ہار گیا تو؟ تالیہ کا چمچ والا ہاتھ رکا، آنکھیں اٹھا کے داتن کو دیکھا۔ اگر وہ ہار گئے تو بھی ہم ہمت نہیں ہاریں گے، ہار کو قبول کریں گے اور مثبت انداز میں دوبارہ سے کوشش کریں گے۔ میں دونوں قسم کی صورتحال کے لیے تیار ہوں۔ دوبارہ سے چہرہ جھکا لیا اور سوپ کو چمچ بھرنے لگی۔ پریشان ہو کسی بات پہ؟ اسرا نے میرے خلاف تفتیش کھلوا دی ہے۔ اس نے مختصر الفاظ میں سارا واقعہ سنا ڈالا تو داتن تیزی سے سیدھی ہوئی۔ میں تمہیں کہتی تھی تالیہ، مشہور آدمی کی باڈی وومن بننا تمہیں لوگوں کی نظروں میں لے آئے گا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں نے حال ہی میں جتنی جگہوں پہ کام کیا ہے سب سے بات کر لی ہے۔ اوہ شکر! داتن کو حوصلہ ہوا۔ کیا کہا ان لوگوں نے؟ سب نے کہا کہ وہ میرا کسی کو نہیں بتائیں گے اور ہر ثبوت مٹا دیں گے۔ ابھی تک ان میں سے کسی کو علم نہیں ہوا تھا کہ میں نے ان کے ہاتھ سے کچھ چرایا تھا۔ وہ چہرہ جھکائے آہستہ آہستہ سوپ میں چمچ ہلا رہی تھی۔ تو کیا وہ واقعی نہیں بتائیں گے؟ میں نے انہیں کہا ہے کہ وہ تفتیش کاروں کو سچ سچ بتا دیں کہ میں ان کے پاس کام کر رہی ہوں۔ سوپ پارلر تنگو کامل کے گھر سے تو ایک پراسیکیوٹر صاحب پھر بھی آئے ہیں۔ داتن کا منہ کھل گیا ہے۔ تم نے ایسا کیوں کہا؟ ہیئر بینڈ والی لڑکی نے چہرہ اٹھا کے اسے سادگی سے دیکھا۔ کیونکہ میں اس کھیل کو سچ کے ساتھ جیتنا چاہتی ہوں۔ اگر وہ جھوٹ بولتے تو بھی آس پاس کے اسٹریٹ کیمپ کی مدد سے میرے ان کے ہاں آنے جانے کے ثبوت مل ہی جاتے، لیکن سچ بول کے انہوں نے تفتیش کاروں کے شکوک کو پکا کر دیا ہے۔ جانتی ہو وہ پراسیکیوٹر کیا کرے گا؟ کیا؟ داتن سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھ سے ملنا چاہے گا اور میں اس کے لیے تیار ہوں۔ وہ مخصوص انداز میں مسکرائی۔ اور تم بے فکر رہو، تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے سر جھکا کے سوپ پینے لگی۔ سنہری بال دائیں بائیں ٹی شرٹ کے کندھوں پہ گر رہے تھے اور اس کا چمچ پیالے میں چل رہا تھا۔ داتن بے بس سی اسے دیکھے گئی۔ موم بتیوں کی روشنی میں اس کا چہرہ زرد لگ رہا تھا۔ اور زندگی کا پلان تالیہ کے پاس؟ کوئی لیکچر نہ دینا داتن، وہ بور سی ہوئی۔ میں سارے دن کی تھکی آئی ہاری اب گھر آئی ہوں اور میں بالکل نہیں سننا چاہتی کہ وان فاتح کے ساتھ رہنے کے مزید کتنے نقصانات ہیں۔ وان فاتح کے علاوہ کوئی تمہاری زندگی میں نہیں آ سکتا تالیہ؟ کوئی تمہیں نہیں چاہ سکتا؟ تالیہ نے خفا نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں جانتی ہوں اس کی چاہت وغیرہ کے بارے میں، مگر میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ وہ میری ٹائپ کا نہیں ہے۔ اب وہ جتنا میرے آگے پیچھے پھرے مجھے وہ نہیں پسند۔ تبصرہ بے رحمانہ تھا۔ داتن کا دل دکھا، ناراضگی سے اسے دیکھا۔ ایسے نہیں کہتے تالیہ، وہ بیچارہ تم سے محبت کرتا ہے۔ تم ایک دفعہ اس کے بارے میں سوچ تو لو۔ اس کے بارے میں سوچنے کے لیے اس کی بہن کافی ہے۔ تالیہ نے ناک سکوڑ کے کہا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ صورتحال سمجھنے میں اسے چند لمحے لگے۔ کون؟ اشر؟ ظاہر ہے اشر۔ وہ برے موڈ سے کھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ داتن بس اپنی اس نوجوان دوست کو دیکھ کے رہ گئی۔ میرے قدیم علاقہ جانے سے پہلے تم کہا کرتی تھی کہ اشر مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے، اور اب تو خیر، اب اسرا محمود کے جرم کا پردہ فاش کرنے کا وقت ہے۔ داتن کی بھوک مر گئی۔ اس نے سپاٹ چہرے کے ساتھ پلیٹ پرے کی اور آہستہ سے بولی، اسرا کے اتنے پرانے جرم کا سراغ تم کیسے لگاؤ گی؟ اوہ میں بھول گئی، تم کے ایل کی بہترین انویسٹیگیٹر ہو جس کو لوگوں کے راز کھوجنے آتے ہیں۔ پھر آہستہ سے بولی، مگر دل نہیں۔ غلط، میں انویسٹیگیٹر کبھی تھی ہی نہیں، میں تو صرف اسکیمر تھی، اور کسی اچھے اسکیم کی خوبصورتی کس بات میں ہوتی ہے؟ داتن، وہ ابھی تک چہرہ جھکائے سوپ کے چمچ پی رہی تھی۔ ٹارگٹ کو لگنا چاہیے کہ یہ اس کا اپنا آئیڈیا ہے۔ داتن نے رٹا رٹایا جواب دیا۔ اس کا دل اسرا اور فاتح کے ذکر سے بالکل اوچاٹ ہو گیا تھا۔ اسی طرح میں نے کوئی تفتیش نہیں کرنی۔ اسرا محمود ہمیں خود بتائے گی کہ اس نے آریانہ کو کیسے مروایا تھا۔ اس نے ایک باپ سے اس کی بیٹی چھینی تھی، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ چمچ لبوں تک لائی اور پھر بے دلی سے واپس انڈیل دیا۔ داتن نے اب کی بار غور سے اسے دیکھا۔ تم آج اتنی اداس کیوں ہو؟
تالیہ نے پیالہ پرے کھسکایا اور ٹیشو نکال کے ہاتھ پونچھنے لگی۔ کوئی جواب نہیں دیا۔ تالیہ، مجھے اپنے بابا کا خیال آ رہا ہے۔ لیانا صبری کا حلق تک کڑوا ہو گیا اور غصہ ایسا چڑھا کہ حد نہیں۔ پہلے وان فاتح کا خاندان اور اب مراد راجہ۔ اف، وہ ملاقہ کی سٹوری کا ولن جس نے تمہاری زندگی عذاب بنائی ہوئی تھی، تمہیں اس کا خیال آ رہا ہے؟ اور یہاں اتنے لوگ جو تم سے محبت کرتے ہیں، ان کا کیا؟ تالیہ مراد نے ہاتھ پونچھتے ہوئے سیاہ آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ تالیہ بنت مراد سے مراد راجہ جتنی محبت کوئی نہیں کر سکتا، خود تالیہ بھی نہیں۔ پھر پھونک مار کے موم بتیاں بجھا دیں اور کرسی دھکیل کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ داتن نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ نیم اندھیر کمرے میں اب صرف کھڑکیوں سے باہر کی روشنی آ رہی تھی۔ کچھ تھا جو اس میں بدل گیا تھا۔ آج کل آفس میں علیل صبح ہی کام شروع ہو جاتا تھا۔ ایڈورٹائزنگ، سوشل میڈیا کمپین، ڈاکومنٹریز بنانا اور شہر کے مختلف علاقوں میں سیمینارز منعقد کر کے وہاں وان فاتح کی تقریر کا بندوبست کرنا۔ یہ کام صبح سے شروع ہو کے رات دیر تک چلتے رہتے تھے۔ چونکہ یہ پارٹی الیکشن تھے، اس لیے پورے ملک میں پھیلے اس اپنے 2.5 لاکھ ووٹرز کو ان سیمینارز اور انٹرویوز کی سوشل میڈیاز پہ ویڈیوز کے ذریعے متوجہ کرنا مقصود تھا۔ دونوں امیدواروں کے اسٹاف 2.5 لاکھ لوگوں کو ان کے رجسٹرڈ سیل نمبرز پر اپنا ووٹ لازمی ڈالنے کی طرف مائل کرنے والے پیغامات بھیج رہے تھے۔ غرض سارا دن سب اپنے کمپیوٹرز اور موبائلز پہ سر دیے بیٹھے رہتے، وان فاتح کے ساتھ کاغذوں میں گھرے سیمینارز کی تقریریں اور دوسرے امور سنبھالتے رہتے تھے۔ چند ورکرز اینالسٹ کے طور پہ کام کر رہے تھے اور روز شام کو وہ اعداد و شمار کا جائزہ لے کر اپنے کمزوریوں اور خامیوں کی خوبیوں کی نشاندہی کرتے تھے۔ ایسی ایک رپورٹ کے کاغذ ہاتھ میں لیے تالیہ کانفرنس روم کی گول میز کے گرد بیٹھی تھی اور اہم نکات پڑھ کے سنا رہی تھی۔ کانفرنس روم کی حالت عام دنوں کے برعکس کافی ابتر تھی۔ میز پہ جگہ جگہ کاغذوں اور فائلز کا ڈھیر لگا تھا۔ 3-4 لیپ ٹاپ کھلے رکھے تھے۔ ایک کونے میں چھوٹی میز رکھ کے 3 سٹافرز بیٹھے ایک ہی کمپیوٹر پہ لگے بحث کر رہے تھے۔ شیشے کی دیوار پہ جگہ بجا کاغذات چسپاں تھے جن پہ کمپین اسٹریٹجی کے اہم نکات لکھے تھے۔ بڑی گول میز کے گرد آدھا درجن لوگ بیٹھے تھے جن میں اشر اور تالیہ کے سوا باقی آپس میں لگے کام کر رہے تھے۔ وہ دونوں فاتح کی طرف متوجہ تھے جو میز کے کنارے پہ بیٹھا۔ آج اس نے ٹائی نہیں پہنی تھی اور شرٹ کے آستین موڑے ہوئے تھے۔ ماتھے پہ بال بکھیرے، اینک لگائے وہ اس رپورٹ کو خود پڑھتا گہری سوچ میں گم لگتا تھا۔ پھر وہ میز کے کنارے سے اٹھا ان دونوں کی طرف رخ موڑا۔ حاکمی کے اسٹنٹ اچھے جا رہے ہیں اور 3 دن بعد الیکشن ہے۔ لوگ اب اس کو ووٹ دیں گے جو انہیں ان 3 دنوں میں متاثر کر سکے۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، تالیہ دبے دبے جوش سے بولی تو ان دونوں نے اسے دیکھا۔ دوسرے لوگوں کے برعکس وہ کمپین کی نیلی شرٹ نہیں پہنتی تھی۔ آج بھی لمبے سفید فراک اور گردن میں پھولدار رنگ برنگے اسکارف کے گرد گرا باندھے بالوں کا جوڑا بنائے بیٹھی سوانح سب میں ممتاز نظر آ رہی تھی۔ ہمیں حاکمی صاحب اور آپ کے درمیان ایک گرینڈ ڈیبیٹ مباحثہ رکھنا چاہیے، جیسے ترقی یافتہ جمہوری ممالک کا کلچر ہے۔ دونوں امیدوار سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں، پہلے ایک بولتا ہے پھر دوسرا، دونوں باری باری اپنا موقف پیش کرتے ہیں، پھر صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ میڈیا اس سب کو لائیو دکھاتا ہے۔ اس ڈیبیٹ میں دونوں امیدوار اپنے لوگوں کے مسائل کا حل بتاتے ہیں اور اپنی ترجیحات بھی۔ یوں عوام خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کون سا امیدوار زیادہ بیسٹ ہے۔ تالیہ نے تائیدی نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ جہاں اشر کو اس خیال نے پرجوش گئے وہیں وان فاتح نے نفی میں سر ہلایا۔ حاکمی میرے ساتھ ایک سٹیج پہ ایک فریم میں کبھی نہیں کھڑا ہوگا۔ اس کا اشارہ کیمرے کے فریم کی طرف تھا۔ بالکل ہوگا ابنگ، اشر کا لہجہ حتمی تھا۔ یہ اس کے لیے بھی ایک بھرپور پروموشن اسٹنٹ ہوگا۔ میں بھی ابھی اس کے کمپین مینیجر سے بات کرتا ہوں۔ وہ فون نکالتے ہوئے اٹھا اور ایک ستائشی نظر تالیہ پہ ڈالی۔ بہت اچھا آئیڈیا تالیہ۔ تالیہ نے جبراً مسکرا کے بس سر کو خم دیا اور دونوں اب رسمی گفتگو کی حد تک بات کرنے لگے تھے۔ اشر باہر نکلا تو فاتح کرسی پہ بیٹھا ٹانگ پہ ٹانگ جماتے افسوس سے سر ہلایا۔ وہ کبھی نہیں راضی ہوگا۔ اشر کو منانے کے ہزاروں طریقے آتے ہیں۔ وہ پرسکون تھی۔ کانفرنس روم میں ان کے علاوہ بیٹھے ورکرز کی دونوں ٹولیاں زور و شور سے اپنی بحث میں لگی تھیں اور اتنا شور تھا کہ اگلی بات کہنے کے لیے فاتح کو آگے جھکنا پڑا۔ وہ دونوں اب گول میز کے ساتھ کرسیوں کے رخ آمنے سامنے کیے بیٹھے تھے۔ اشر اچھا آدمی ہے۔ غور سے تالیہ کے چہرے کو بھی دیکھا۔ وہ مسکرائی اور آگے کو جھک کے آہستہ سے بولی، وہ صرف پیسہ بنانے میں اچھا ہے اور وہ اس وقت یہاں اس لیے ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے اور مجھے کمپین کے لیے اس سے پیسے لینے پڑے تھے، جیسے اول خیر سے لیے تھے۔ آپ کی نیلامی۔ بولتے بولتے وہ جیسے ایک دم رکی۔ جیسے کیا؟ شور کے باعث فاتح نے بھی چہرہ آگے کو جھکا کے پوچھا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ میں کہہ رہی تھی کہ حاکمی مان جائے تو ہم ڈیبیٹ کی تیاری کرتے ہیں۔ وہ کبھی نہیں مانے گا۔ تالیہ نے ابرو بھینچی۔ آپ کو کیسے معلوم؟ وان فاتح مسکرایا اور ایک کونی میز پر رکھ کے مزید آگے جھکا۔ تاشا، میں چیئرمین بننے چاہ رہا ہوں کیونکہ میں اپنی ہر پارٹی کے بندے کو جانتا ہوں۔
مجھے معلوم ہے کہ سیاسی پارٹیوں میں چیزیں کس طرح کی جاتی ہیں۔ کارکن سمجھتے ہیں، پہلے تالیہ اور پھر باہر گئے اشر کی طرف مبہم سا اشارہ کیا کہ وہ ہر چیز سمجھتے ہیں، مگر کارکن کارکن ہوتا ہے، لیڈر لیڈر ہوتا ہے۔ ٹاپ پہ بیٹھے انسان کو ناپسندیدہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں، وہ اپنی پارٹی کے لیے باپ کی طرح ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ہمارے گڈ گریٹر کے لیے ہمارے باپ دادا بھی ناپسندیدہ انتخابات کا چناؤ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اوپر بیٹھے انسان کو نیچے کھڑا ہر انسان صاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ حاکمی پبلک میں جتنے اسٹنٹ لے کر لے، میں اس کو جانتا ہوں، وہ کبھی میرے ساتھ سٹیج پہ کھڑا نہیں ہوگا۔ دروازہ کھلا تو وہ چونکی، اشر اندر آ رہا تھا، چہرے پہ مایوسی تھی۔ میں نے بہت اصرار کیا، ان کا کمپین مینیجر بھی راضی ہو گیا تھا، مگر جب اس نے حاکمی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ تالیہ نے بے اختیار فاتح کو دیکھا، وہ اب ٹیک لگا کے بیٹھا، انگلی گال تلے رکھے مسکرا رہا تھا، چہرے پہ ٹولڈ یو والے تاثرات تھے۔ تالیہ نے خفگی سے بھویں بھینچی، آخر کیوں؟ یہ ان کے لیے اپنا بھی اتنا بڑا پبلسٹی اسٹنٹ بن سکتا تھا۔ ساری رات سوچنے کے بعد آیا آئیڈیا یوں رد ہو جائے گا، اس نے سوچا بھی نہ تھا، کیونکہ وہ مجھ سے قد میں 5 انچ چھوٹا ہے۔ وہ ایک فریم میں میرے ساتھ کبھی بھی نہیں کھڑا ہونا چاہے گا، کیونکہ اسے بچپن سے اپنے قد کا احساس کمتری ہے۔ آپ اتنے بچپن سے جانتے ہیں کیا؟ وہ خفا تھی۔ میں اسے جتنا جانتا ہوں وہ کافی ہے۔ اس نے مسکرا کے ابرو اٹھایا تو وہ برا منہ بنا کے چپ ہو گئی۔ اشر خاموشی سے باری باری ان دونوں کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ مگر تمہارا آئیڈیا اچھا تھا تاشا، فاتح نے سراتے ہوئے میز پہ رکھا اخبار اٹھایا۔ مجھے ایک ڈبیٹ کرنی چاہیے تاکہ عوام دیکھ سکے کہ بہتر لیڈر کون ہے، لیکن یہ حاکمی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ اخبار کا صفحہ کھول کے اس پہ چھپی اس بڑی سی تصویر تالیہ کے سامنے کی۔ عوام کو مجھے اس عورت کے سامنے بولتے دیکھنا چاہیے جس کے ساتھ بارسن نیشنل کے چیئرمین کا مقابلہ اگلے سال الیکشن میں ہوگا۔ تالیہ کی نظر اخبار کے صفحے پر پھسلی، وہاں صوفیہ رحمان کی بڑی سی تصویر چھپی تھی۔ اس کے ابرو بے یقینی سے اٹھے۔ صوفیہ رحمان کا اس الیکشن سے کوئی تعلق نہیں، وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، ان مسئلوں کو ہینڈل کرنے کے لیے میں نے ایک کمپین مینیجر ہائر کی ہے۔ تالیہ کی طرف اشارہ کیا، اخبار میز پہ ڈال کے اٹھا۔ مجھے صوفیہ رحمان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنی ہے، اگر یہ ڈیبیٹ اچھی چلی گئی تو ہم الیکشن جیت جائیں گے۔ تمہیں جو بھی کرنا پڑے تم کرو، مگر مجھے یہ ڈیبیٹ چاہیے۔ باس حکم سنا کے دروازے کی طرف بڑھ گیا اور وہ ہکا بکا بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اشر کنکھا رہا تو وہ گم سم سی اس کو دیکھنے لگی۔ اب ہم کیا کریں گے تالیہ؟ وہ فکر مند لگ رہا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے ہم ہو گئے تھے۔ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اگر یہ ڈیبیٹ نہ ہوئی اور ہم الیکشن کسی اور وجہ سے بھی ہار گئے تو سارا ملبہ کمپین مینیجر پہ گرے گا۔ اس نے تلخی سے کہتے ہوئے اخبار اٹھا لی۔ آپ عجیب باتیں کرتے ہیں، وہ ملک کی وزیر اعظم ہے، وہ کبھی نہیں مانے گی۔ وہ لیڈر ہے اور اہم کارکن، اور ہم کارکن، ہمارا کام ہے ان کی بات ماننا اور صوفیہ کو منانا۔ وہ فکر مندی سے اخبار کے صفحے پہ نظریں دوڑا رہی تھی۔ ایک امیر اور طاقتور عورت کو کیسے منایا جا سکتا ہے؟ تالیہ نے نظریں اٹھا کے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اسے کون کر کے؟ اشر نے ادھر ادھر دیکھا، دوسرے لوگ ہنوز اپنے کاموں میں لگے تھے، شور اسی طرح پھیلا تھا۔ اس نے پہیوں والی کرسی آگے کیوں تالیہ کی طرف جھکا، اور ہم اس کو کون کیسے کریں گے؟ وہ چھمبے سے بولا، اس کی کمزوری ڈھونڈ کے اسے بلیک میلنگ کہتے ہیں۔ کون گیم الگ ہو چیز ہوتی ہے، اس میں ہمیں ٹارگٹ کے ساتھ کانفیڈنس گیم کھیلنی ہوتی ہے۔ ہمارا ٹارگٹ کس چیز پہ سب سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، کس پہلو سے اسے نقصان کی فکر نہیں ہوتی، ہم اس طرف سے اس کو کوئی ایسی آفر دے سکتے ہیں جس کو وہ ٹھکرا نہ سکے۔ مجھے سوچنے دیں۔ وہ الجھی سی صفحات کو پلٹتی کہہ رہی تھی، فاتح نے ایک دم ہر چیز مشکل بنا دی تھی۔ اگر وہ یہ کام نہ کر سکی تو اس کی ساری محنت، ساری ریاضت رائے گاں چلی جائے گی۔ آرٹ گیلری کا مرمری فرش اس دوپہر ٹھنڈا پڑا تھا، دور تک پھیلی دیواروں پہ جا بجا پینٹنگز آویزاں تھیں اور لوگ ٹہلتے ہوئے ان کا جائزہ لے رہے تھے۔ بڑے سے ہال میں مقدس سی خاموشی چھائی تھی۔ ایک قد آدم پینٹنگ کے سامنے اسرا محمود کھڑی تھی، گردن اٹھائے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اسے قریب آتے قدم محسوس ہوئے، وہ مڑی نہیں، بس پینٹنگ پہ نگاہیں مرکوز کیے بولی، میرے لائق کوئی خدمت چتالیہ؟ لہجہ طنزیہ اور خشک تھا۔ جواب نہ آیا تو وہ پلٹی۔ سفید لمبے فراق اور پھولدار مفلر والی تالیہ قریب پہنچ چکی تھی اور اس کا سانس پھولا ہوا تھا، گویا بھاگ بھاگ کے آئی ہو۔ فون پہ بتانے والی بات نہیں تھی اور وقت کم ہے، ہمیں آپ کی مدد چاہیے۔ وہ چھوٹتے ہی کہنے لگی۔ اسرا کھلے دل سے مسکرا دی۔ اپنے شوہر کو وزیر اعظم بنانے کے لیے میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ اسکرٹ بلاؤز کے اوپر سر پہ سٹول پہ اوڑھے وہ سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی کسی ملکہ کی مانند لگ رہی تھی۔ شہزادی تاشا کو آریانہ یاد آئی۔ ظالم ملکہ نے اسے کیوں مروایا؟ کیا وجہ تھی آخر؟ آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ کہتے کہتے تالیہ نے اس کے کندھے کے پیچھے دیوار پہ آویزہ پینٹنگ کو دیکھا، پھر آنکھوں کی پتلیاں سکوڑیں۔ کیا آپ اس کو خریدنے جا رہی ہیں؟ اب اس ملک میں رہنے کا فیصلہ کر ہی لیا تو کام بھی کرنا ہوگا، اس لیے آج یہاں آئی ہوں تاکہ کچھ شے پارے خرید سکوں۔ میری گیلری ابھی تک بند پڑی ہے، اس کو دوبارہ سے چالو کرنا ہے۔ کمپین مینیجر کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ ٹون طنزیہ ہوگی۔ آپ کے فیصلے سے یاد آیا۔ تالیہ نے ماتھے کو چھوا۔ آریانہ والا معاملہ؟ بات ادھوری چھوڑی تو اسرا نے تھوک نگلا۔ کون سا معاملہ؟
تالیہ نے دائیں بائیں دیکھا پھر اس کے قریب ہوئی. اگلے سال چونکہ ہم نے صوفیہ رحمان کے خلاف الیکشن لڑنا ہے، اس لیے میں نے سوچا ابھی سے اس کے آریانہ کے قتل میں ملوث ہونے کے ثبوت ڈھونڈنے چاہیے. وہ رازداری سے بتا رہی تھی اور اسرا کے اعصاب تن رہے تھے. ویری گڈ، کچھ ملا؟ ایک دوست ہے انٹیلیجنس ایجنسی میں، اس کی ڈیوٹی لگائی تھی. اور گیس کری اس نے کیا بتایا؟ اسرا کے سینے پہ لپٹے بازو نے ایک دوسرے کو سختی سے بھینچ لیا. بہت ضبط سے وہ چہرے پہ تعجب سجا کے پوچھنے لگی، کیا؟ تالیہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے رازداری سے بولی، صوفیہ رحمان نے آریانہ کو نہیں مروایا. اسرا کے ماتھے پہ بل پڑے، چہرہ گلابی پڑنے لگا. ناممکن، اگر وہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ وہ برہم ہوئی. کوئی نہیں ہے، کیونکہ میرے دوست نے بہت وثوق سے بتایا ہے کہ آریانہ زندہ ہے. اسرا کے بازو ڈھیلے سے ہو کے پہلوؤں میں جا گرے، لب شاک سے کھل گئے. کیا؟ وہ ششدر رہ گئی. مگر فاتح نے خود اس کو دفنایا تھا. وہ تیزی سے بولی. وان فاتح نے جو لاش دیکھی تھی وہ مسخ شدہ تھی. بچی کا چہرہ واضح نہ تھا. میرے دوست کا کہنا ہے کہ اغوا کاروں کو آریانہ کے پیچھے بھیجنے کے بارے میں پہلے سے کسی تیسرے فریق کو معلوم ہو گیا تھا. ان اغوا کاروں کا کھائی میں گر کے مر جانا اور آریانہ کی مسخ شدہ لاش کا ملنا اتفاق نہیں تھا. ایک ایجنسی کی خفیہ تفتیشی رپورٹ میں یہ معلوم ہوا تھا کہ کوئی تیسرا فریق اغوا کاروں کو مار کے بچی کو وہاں سے لے گیا تھا اور وہ لاش آریانہ کی نہیں تھی. آریانہ اب بھی زندہ ہے اور اس کے اغوا کاروں کو کس نے بھیجا تھا یہ سب اس رپورٹ میں لکھا تھا. مگر صوفیہ رحمان نے رپورٹ ریڈیکٹ کر کے دبا دی تھی. وہ اس کو اگلے الیکشن کے وقت وان فاتح کے خلاف استعمال کرنا چاہے گی. اسرا کی رنگت زرد پڑنے لگی، اس کی پتیلیوں پہ پسینہ آنے لگا. وہ اگلے الیکشن میں بتائے گی کہ وان فاتح کی بیوی قاتلہ ہے. یا اللہ، آپ ماں ہیں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں. فاتح صاحب کو ابھی مت بتائیے گا. اگر یہ بات غلط نکلی تو ان کا دل بری طرح ٹوٹے گا. وہ بہت ہمدردی سے بتا رہی تھی. ہاں ٹھیک ہے. اس نے جھرجھری لی. وہ رپورٹ وہ کس کے پاس ہے؟ وہ ریڈیکٹڈ ہے اور ایسی رپورٹس کو نکلوانے کے لیے ہائی انٹیلیجنس کلیئرنس چاہیے ہوتی ہے. میں کوشش کر رہی ہوں کہ وہ نکل آئے. خیر، ابھی میں کسی اور کام کے لیے آئی تھی. اسرا کا ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا. بدقت اس نے تمام خیالات کو ذہن سے جھٹکا. تم نے مجھے کنفیوزڈ کر دیا ہے. پتہ نہیں ہماری بیٹی کہاں ہوگی. خیر، کام بتاؤ. اسرا محمود کچھ دیر پہلے والی گردن کڑا کے کھڑی عورت نہیں لگ رہی تھی. اس کے کندھے ڈھلک چکے تھے اور وہ اندر تک ہل گئی تھی. آپ کے پاس ایک چینی ملکہ کی انٹیک ہیئر پن تھی، ہے نا؟ ہاں، وہ میری پرائیویٹ کلیکشن میں ہے. کیوں؟ اس نے الجھ کے تالیہ کو دیکھا. تھوڑی دیر بعد کار میں بیٹھتے ہوئے تالیہ فون پہ کہہ رہی تھی، جانتی ہو میری سپر پاور کیا ہے؟ تاتن کہانیاں گھڑنا. میں نے ابھی ایک کہانی اسرا کو سنائی ہے جس کے بعد وہ خوف کا شکار ہو گئی ہے کہ کوئی اس کا راز جانتا ہے اور آریانہ کا بھوت کسی تلوار کی طرح اس کے سر پہ لٹک رہا ہے. جانتی ہو اس کے بعد وہ کیا کرے گی؟ وہ اپنا جرم کو کور اپ کرنے کی کوشش کرے گی. وہ اپنے قدموں کے نشانات کو مٹانے کے لیے واپس اسی راستے پہ جائے گی جس کے ذریعے اس نے یہ جرم کروایا تھا. داتن سمجھ گئی تھی. اور اس طرح ہم اس کو پکڑیں گے. میں نے کہا نا، ہم انویسٹیگیٹرز نہیں ہیں. اور میں نے تمہیں کہا تھا داتن کہ ہم انویسٹیگیٹر نہیں ہیں. داتن، ہم اسکیمر ہیں. مسکرا کے فون رکھا اور کار سٹارٹ کرنے لگی. وہ بیک وقت دو کے ساتھ کون گیم کھیل رہی تھی اور کھیل دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی ہوتا جا رہا تھا. فون رکھا ہی تھا کہ گھنٹی بجنے لگی. نامعلوم نمبر ہونے کے باوجود اس نے کال اٹینڈ کی. دوسری طرف سے مدعا سن کے وہ مسکرائی. شیور پراسیکیوٹر صاحب، مجھ سے ملنے کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، مگر پلیز مجھے تھوڑا وقت دے. پرسوں الیکشن ہے تو کیا ہم اس کے بعد کی ملاقات رکھ لیں؟ شیور، تھینکس. اگلے ہفتے آپ کسی بھی دن آ جائیں. ویسے آپ کون ہیں؟ اور اچھا، ان کے انویسٹیگیٹر. ویسے انہوں نے کیوں ملنا ہے مجھ سے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں ملاقات میں ان سے خود معلوم کر لوں گی. اوکے بائے. فون رکھا اور مسکرا کے کار کا رخ دوسری طرف موڑ دیا. پراسیکیوٹر سے ملنے کے لیے اسے صرف ایک ہتھیار چاہیے تھا. کچھ دیر بعد وہ ایک بک شاپ پہ کھڑی سیلز مین سے کہہ رہی تھی، مجھے بنگاریا ملایو خریدنی ہے. وہ ایک نو تعمیر شدہ میوزیم تھا جس کی عمارت کے مرکزی دروازے پہ کٹا ہوا ریبن اور پھولوں کی پتیاں گری تھیں. تھوڑی دیر پہلے اس کا افتتاح کیا گیا اور اب معزز مہمان گرامی اندر ہال میں بچھی کرسیوں پہ بیٹھے تھے. ہال کی چھت 20 فٹ اونچی تھی اور جھلملاتے فانوسوں سے سجی تھی. ایک طرف دور دور تک نئے نقوش شوکیسز میں مکید 6 پارے دکھائی دے رہے تھے. دوسری طرف مہمانوں کی کرسیوں کی 20-25 قطاریں بچھی تھیں. سامنے اسٹیج تھا جہاں ڈائز کے پیچھے صوفیہ رحمان کھڑی مسکراتے ہوئے تقریری انداز میں کہہ رہی تھی، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج مسز عزت نے اپنے میوزیم کا افتتاح میرے ہاتھوں سے کروایا. صوفیہ نے اسٹیج پہ کرسی پہ بیٹھی بوائے کٹ بالوں اور منی اسکرٹ میں ملبوس اسمارٹ سی خاتون کی طرف اشارہ کیا جس نے مسکرا کے سر کو تعظیمی خم دیا. اس کے چھوٹے بالوں میں سجی ہیروں سے مزین ہیئر پن دور سے چمک رہی تھی.
عزت میرے والد کی پرانی کارکن بھی رہی ہیں اور فین بھی۔ صوفیہ کا مسکراتا چہرہ دمک رہا تھا، سر پہ سفید اسکارف پہنے وہ جامنی رنگ کے باجوک رنگ میں ملبوس تھی اور اس کی انگلیوں میں انگوٹھیاں جگر جگر چمک رہی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ عزت نے اپنے میوزیم کے سب سے نمایاں مقام پہ میرے والد اور اپنی اس تصویر کو جگہ دی ہے جو غالباً 20 سال پہلے اتاری گئی تھی۔ 20 سال؟ گردن موڑ کے چھوٹے بالوں اور جسامت والی عزت سے پوچھا۔ 18 سال، اس نے تصحیح کی تو صوفیہ رحمان سامعین کی طرف مڑی اور مسکرا کے تصحیح کی۔ 18 برس پہلے بابا کو جب ٹین ایجز عزت کالج فنکشن میں ملی تھی تب یہ تصویر اتاری گئی تھی۔ وہ تصویر قد آدم پورٹریٹ کی صورت اسٹیج کی پشت پہ نمایاں رکھی گئی تھی جہاں سے تمام مہمان گرامی اس کو بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ ایک نوجوان لڑکی ایک سیاستدان سے اسکول کے اسٹیج پہ انعام وصول کر رہی تھی۔ آرٹ کے موضوع پہ اتنی لمبی تقریر سن کے آپ تھک گئے ہوں گے، اس لیے میں اب اپنا بھاشن بند کرتی ہوں۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پلیز پوچھیے، وہ بہت شگفتگی سے کہہ رہی تھی، مسکراتی ہوئی آنکھیں سامنے دور تک بیٹھے مہمانوں پہ جمی تھی۔ چند لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے۔ نیچے مائک لیے کھڑا ورکر مہمانوں کی قطاروں کے اندر جانے لگا تاکہ سوال پوچھنے والے کو مائک تھما سکے۔ البتہ جانے سے پہلے اس نے ایک نظر اسٹیج پہ بیٹھی اپنی مالکن پہ ڈالی۔ عزت نامی اس آرٹ کلیکٹر نے پلکوں کو جھپک کے اسے اشارہ کیا تو وہ درمیانی راستے پہ چلتا پچھلی نشستوں تک چلا آیا اور ایک شخص کو مائک تھمایا۔ وہ سیاہ پینٹ میں گرے اسکرٹ پہنے آستین کوہنیوں تک موڑے ہوئے تھا، بال ماتھے پہ سامنے کو گر رہے تھے اور آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ مائک تھام کے وہ کرسی سے اٹھا۔ دراز قد، صاف رنگت کا وجیح صورت مرد اسٹیج پہ کھڑی صوفیہ رحمان نے پتلیاں کوڑ کے اس پہ فوکس کرنا چاہا۔ جانا پہچانا چہرہ۔ ایک ملے شہری ہونے کے ناطے میرے 5 سوال ہیں وزیر اعظم صاحبہ سے۔ اجازت ہو تو پوچھ لوں؟ عزت مآب۔ ڈائس پہ ہتھیلیاں رکھ کے کھڑی صوفیہ کا سانس رک گیا۔ شکل دور سے پہچاننے میں اگر 10 سیکنڈ لگے تو آواز پہچاننے میں 1 لمحہ بھی نہ لگا تھا۔ لوگ ایک دم گردنیں موڑ موڑ کے دیکھنے لگے۔ وان فاتح بھی کہہ کے رکا نہیں، کرسیوں کی قطاروں کے درمیانی راستے پہ آگے بڑھنے لگا، مائک لبوں سے لگا رکھا تھا۔ آہا، وان فاتح آئے ہیں۔ صوفیہ بھرپور طریقے سے مسکرائی اور گردن موڑ کے ایک سلگتی نظر عزت پہ ڈالی جو اسپاٹ سا مسکرا رہی تھی۔ بالوں کی ہیئر پن کی چمک بڑھ گئی تھی، اس کو تو وہ بعد میں دیکھ لے گی۔ آخری قطار میں بیٹھی اسرا نے اپنے ساتھ موجود تالیہ کے قریب سرگوشی کی۔ تمہیں یقین ہے یہ طریقہ کام کر جائے گا؟ یہ طریقہ کام کر چکا ہے مسز اسرا۔ صوفیہ رحمان ایک ڈوبتا ٹائٹینک ہے اور پھر عزت آپ کی دوست ہے۔ اسے صوفیہ کے علم میں لائے بغیر ہمیں فنکشن پہ بلانا اور فاتح صاحب کو بولنے کا موقع دینا اتنا مہنگا سودا نہیں لگا ہوگا۔ وان فاتح اگلے وزیر اعظم ہیں۔ مہنگا تو یہ مجھے پڑا ہے۔ وہ ہیئر پن جو میں نے اسے جبراً گفٹ کی ہے وہ بہت قیمتی تھی، اسرا تلخی سے کہہ رہی تھی، لیکن خیر میں فاتح کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ تالیہ نے نگاہوں کا رخ موڑ کے اسے دیکھا۔ واقعی فاتح کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں، آریانہ کا قتل بھی۔ فاتح بن رامزل آگے آیا۔ ادھر وہ وزیر اعظم کی بات کا جواب دیتا چلتے ہوئے سامنے آ کھڑا ہوا۔ لوگ حیرت اور جوش سے گردنیں موڑ موڑ کے اسے دیکھ رہے تھے۔ دبی دبی سرگوشیاں شروع ہو چکی تھیں۔ بہت معذرت کہ میں دیر سے پہنچا، مگر سچ شکر کہ میں نے سوالات کا وقفہ مس نہیں کیا۔ مجھے بطور شہری آپ سے 4 سوالات پوچھنے ہیں۔ پوچھیے نا۔ وہ بازار مسکرا کے دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، حالانکہ اصولاً اس وقت آپ کو اپنی کمپین میں مصروف ہونا چاہیے تھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، مگر میری آرٹ لور بیوی ایسی تقریبات نہیں چھوڑتی۔ قطار میں کیمرے کے لیے میں موجود میڈیا کے نمائندے اب دھڑا دھڑ رخ موڑے وان فاتح اور دور بیٹھی اسرا کی تصاویر بنا رہے تھے۔ وہ کنکھار کے مائک لبوں کے قریب کیے پوچھنے لگا۔ مسکراتی نظریں اسٹیج پہ کھڑی صوفیہ پہ جمی تھی جس کے اطمینان اور مسکراہٹ میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ میرا آپ سے پہلا سوال، آپ کیسی ہیں؟ حال میں دبا دبا سا کہکا گونجا۔ کوئی سر جھکا کے ہنسا، کسی نے لبوں پہ ہاتھ رکھ لیا، وہ خود بھی مسکرا رہا تھا۔ صوفیہ نے ڈائس کے مائک پر چہرہ جھکایا، ایسے کہ چمکتی آنکھیں فاتح پہ مرکوز تھیں۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے، میں اچھی ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ اوہ، تو آپ چاہتی ہیں کہ ہر وہ سوال جو میں آپ سے پوچھوں وہ آپ آخر میں میری طرف لوٹا دیں؟ اٹس اوکے، مجھے منظور ہے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ لوگ پھر سے ہنسے تھے۔ وہاں آرٹ اور بزنس کمیونٹی کے مہذب لوگ بیٹھے تھے، انہیں یہ گفتگو محظوظ کر رہی تھی۔ ایسے میں عزت اپنی جگہ سے اٹھی اور مائک پہ وان فاتح کو اوپر آنے کی دعوت دی۔ صوفیہ نے بھی تائیدی انداز میں سر کو خم دیا۔ وہ وان فاتح بن رامزل تھا، اسے اسٹیج سے کم کسی جگہ پہ نہیں کھڑا کیا جا سکتا تھا۔ بے شک یہ آرٹ کی محفل ہے، لیکن میں سیاسی آدمی ہوں، مجھے آرٹ کا کچھ علم نہیں، اس لیے میرا دوسرا سوال۔ وہ اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مائک پہ بولا، کیا آپ نے الیکشن کے وقت اپنی تمام پراپرٹی سے عوام کو آگاہ کیا تھا؟ ملائیشیا میں 2 فیکٹریوں اور 2 گھروں کے علاوہ باقی دنیا میں آپ کی کوئی دوسری پراپرٹی، کوئی آف شور ملکیت ہے جس سے ہم ناواقف ہیں؟
وہ اسٹیج پہ اس سے چند فٹ کے فاصلے پہ آ کھڑا ہوا، یوں کہ دونوں کا رخ حاضرین کے سامنے تھا۔ وہ ڈائز پہ کونی جمائے ذرا مڑ کے اسے دیکھ رہی تھی، اور فاتح مائک پکڑے کھڑا حاضرین اور صوفیہ دونوں کو باری باری دیکھ کے پوچھ رہا تھا۔ نہیں فاتح صاحب، میں بہت ذمہ داری سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ میری جو جائیداد ہے وہ ملائیشیا میں ہے۔ میرا جینا مرنا سب ملائیشیا میں ہے۔ میں نے کبھی ملک سے باہر کوئی جائیداد نہیں بنائی۔ وہ اعتماد سے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، پھر رک کے پوچھا، اور آپ نے؟ میری تو وہی جائیداد ہے جو الیکشن کے وقت میں نے بتا رکھی ہے، میرے پاس مزید کچھ نہیں ہے۔ کندھے اچکائے، مگر آپ بالکل شیور ہیں کہ آپ کی دوسری کوئی جائیداد نہیں ہے؟ کیا یہ تیسرا سوال ہے؟ وہ محظوظ انداز میں بولی تو لوگ ہنس پڑے۔ نہیں، یہ سوال نمبر 2 کا دوسرا پارٹ ہے۔ گڈ، میں بالکل شیور ہوں، میں نے اپنی جائیداد سے متعلق کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اوکے، میں اس بات کو یاد رکھوں گا۔ اس کے انداز میں کوئی تنبیہ تھی جو صوفیہ رحمان کو اندر سے بے چین کر گئی، مگر اس کی مسکراہٹ لمحے بھر کو بھی چہرے سے جدا نہیں ہوئی۔ تیسرا سوال، آپ کے خیال میں لوگوں کا ووٹ ڈالنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہر شخص سوچتا ہے کہ ایک میرے ووٹ سے کیا ہوگا۔ آپ ووٹرز کو کیسے اس بارے میں سمجھانا چاہیں گی؟ میں اس بات کے خلاف ہوں کہ ایک ووٹ سے کچھ نہیں ہوتا، بہت کچھ ہوتا ہے۔ وہ چہرہ حاضرین کی طرف موڑے مدبرانہ انداز میں کہنے لگی، آپ میں سے ہر شخص کا ووٹ اہم ہے، کیونکہ قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے۔ اگر ہر شخص گھر بیٹھ جائے اور سوچے کہ اس کا ووٹ بے معنی ہے تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ اور اگر ہر شخص ووٹ ڈالنے نکل آئے تو معاشرہ بدل سکتا ہے، سب کے ووٹ مل کے ایک بڑی طاقت بن سکتے ہیں۔ آپ ایسے نا امید ووٹرز کو کیسے سمجھائیں گے؟ چہرہ موڑ کے تن سے فاتح کی طرف دیکھا، وہ جو دوسرے مہمانوں کے سوٹ ٹائی کے برعکس سادہ حلیے میں وہاں کھڑا تھا۔ اس سوال پہ اسی سادگی سے کندھے اچکائے۔ مجھے توقع تھی کہ آپ یہی قطرہ قطرہ سمندر والا جواب دیں گی، کیونکہ آپ وزیر اعظم صاحبہ لوگوں کو انسانوں کی بجائے ووٹرز کے طور پہ دیکھتی ہیں۔ کیا بطور ایک لیڈر ہم لوگوں کو ووٹ ڈالنے کو اس لیے کہتے ہیں تاکہ وہ بھاری اکثریت سے اپنی پارٹی کو جتوائیں؟ کیا یہ ووٹرز انسان نہیں، دماغ نہیں، دل نہیں، صرف نمبرز ہیں؟ سوری میم، مگر میں ایسے نہیں سوچتا۔ وہ افسوس سے کہنے لگا تو حال میں سناٹا چھا گیا۔ شگفتگی سے شروع ہوئی گفتگو تناؤ والے ماحول میں ڈھلنے لگی۔ خود صوفیہ بھی چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ مائک پکڑے اب مجمع کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، بعض دفعہ آپ کے ووٹ سے واقعی الیکشن کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کے ووٹ سے امیدواروں کے جیتنے یا ہارنے کے فیصلے نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی آپ کو ووٹ ڈالنا چاہیے، اس لیے نہیں تاکہ سب کے ووٹ مل کے کسی کو جتوا دیں یا کسی کو ہرا دیں، بلکہ اس لیے کہ ہر انسان یونیک ہوتا ہے، ہر انسان اہم ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ سب کو الگ دماغ، الگ دل، الگ سوچ دی ہے۔ آپ کو اپنی رائے کی عزت کرنا آنا چاہیے۔ آپ کو اس لیے ووٹ دینا چاہیے کیونکہ وہ آپ کی آواز ہے، آپ کا احتجاج ہے۔ آپ ایک ہیں، اکیلے ہیں تو بھی ووٹ دیں تاکہ آپ کی اپنی نظر میں اپنی رائے معتبر ہو جائے، آپ کی سوچ کی عزت ہو۔ بھلے آپ کا پسندیدہ امیدوار نہ جیتے، آپ کو اپنے حصے کی آواز اٹھانی ہے۔ آپ اپنے ووٹ کے لیے جوابدہ ہیں، چاہے قطرہ قطرہ مل کے کلزم نہ بھی بنے، چاہے تبدیلی و انقلاب نہ بھی آئے، مگر آپ کو اپنی آواز کو سستی یا نا امیدی سے دبانا نہیں چاہیے۔ وہ خاموش ہوا تو حال میں تالیاں گونجنے لگیں۔ ڈائز کے پیچھے کھڑی صوفیہ ہنوز مسکراتی رہی۔ فاتح نے پھر سے گردن موڑ کے اسے دیکھا، میرا آخری سوال، آپ کی پارٹی کے بہت سے سیاستدانوں کے اوپر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں، کیا آپ اگلے الیکشن میں پھر سے انہی داغدار دامن والے سیاستدانوں کو ٹکٹ دیں گی، اور اگر دیں گی تو کیوں؟ اس سوال کے بھی 2 حصے ہیں۔ مسکرا کے مائک پہ جھک کے بولی، اس لیے اول تو میرے آس پاس کوئی مجرم، کوئی کرپٹ سیاستدان ہے ہی نہیں، لیکن میرے وہ چند ساتھی جن پہ پچھلی حکومتوں میں سیاسی اناج کے باعث کیسز بنے تھے، ان کی پارٹی کے لیے خدمات ہیں اور وہ الیکٹیبل ہیں۔ آپ کے لیے وہ کرپٹ ہیں، میرے لیے وہ پرانے کارکن ہیں۔ میں ان کو کسی قیمت پہ پارٹی سے الگ نہیں کروں گی، کیونکہ میں فرشتے ڈھونڈ کے نہیں لا سکتی۔ سیاست میں شریف اور نیک نام لوگ اس لیے آنا پسند نہیں کرتے کیونکہ یہاں اتنا کیچڑ اچھالا جاتا ہے کہ لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، مگر میں چونکہ خود ایماندار ہوں، اس لیے میں یہ گارنٹی دے سکتی ہوں کہ اگر اوپر بیٹھا شخص ایماندار ہو تو وہ اپنے سخت قوانین سے نیچے موجود لوگوں کو فرشتہ بننے پر مجبور کر سکتا ہے۔ پھر گردن موڑ کے استہزائیہ نظروں سے فاتح کو دیکھا، اور آپ وان فاتح، آپ سو کالڈ کرپٹ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں گے؟ اگر میں سو کالڈ کرپٹ لوگوں کو شامل کرنے لگوں تو مجھ سے بڑا منافق کوئی نہیں ہوگا۔ یانگ امت برہمت، وہ بڑے اعتماد سے بولا، میں اگر بارسن نیشنل کا چیئرمین بنا تو میں اپنے لوگوں سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی کرپٹ شہرت رکھنے والے سیاستدان کو اپنے ساتھ شامل نہیں کروں گا۔ میں اس بات کو نہیں مانتا کہ صرف اوپر بیٹھے شخص کا ایماندار ہونا کافی ہے۔ نہیں میم، گو کہ یہ درست ہے کہ سخت قوانین ہر کسی کو فرشتہ بننے پہ مجبور کر دیتے ہیں، لیکن یہ قوانین ممبرز پارلیمنٹ کو بنانے ہوتے ہیں۔ لیڈرز جب داغدار دامن والوں کو ساتھ ملاتے ہیں اور اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ وہ اس کرپٹ ٹولے کو بدل دیں گے، تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر کرپٹ آدمی جو ان کے ساتھ شامل ہو رہا ہے وہ اس الحاق کی ایک روز قیمت مانگے گا، اور اگر آپ ابھی ان کے اعمال سے صرف نظر کر رہے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ آگے بھی ان کی بدکاریوں کو نظر انداز نہیں کریں گے؟
سخت قوانین سارے ملک کو تندرست کر سکتے ہیں لیکن بیمار دل والے سخت قوانین نہیں بنا سکتے۔ آپ کی ٹیم کو ایماندار ہونا چاہیے اور میں اسی لیے کبھی بھی کرپٹ آدمی کو اپنے ساتھ شامل نہیں کروں گا۔ مجھے آپ سے مزید کچھ نہیں پوچھنا۔ حال تالیوں سے گونج رہا تھا اور وہ شخص بے نیازی سے مائک کسی کو ورکر کو پکڑاتا اب سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ کیمروں کے فلیش چمک رہے تھے، تیز روشنی اس آدمی کا احاطہ کیے ہوئے تھیں اور ایسے میں اسٹائز پہ کھڑی صوفیہ رحمان کو احساس ہوا تھا کہ وہ دونوں بیک وقت ایک کیمرے کے فریم میں کھڑے ہو کے ایک ہی طرح کے سوالات کے جواب دے چکے تھے اور یقیناً لوگ اب جوابات کا موازنہ کر رہے ہوں گے اور ایسا صرف ایک موقع پر ہوتا ہے، سیاسی ڈیبیٹس میں۔ وہ یہاں اس سے جوابات لینے نہیں، اپنے الیکشن کی ڈیبیٹ کرنے آیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی صوفیہ رحمان نے فاتح رمضل کو پارٹی چیئرمین بنانے میں اپنا کردار ادا کر دیا تھا۔ وہ صرف ہزیمت سے بچنے کے لیے اور اس کو لاجواب کرنے کے لیے اسے بولنے کا موقع دے بیٹھی تھی اور فاتح کی ٹیم اس کو بری طرح کون کر کے جا چکی تھی۔ جس وقت تک صوفیہ کو یہ جان لیوا احساس ہوا، محفل ختم ہو چکی تھی اور مہمان ریفریشمنٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ گرینڈ ڈیبیٹ سے اگلے دن سیاسی سرگرمیوں سے تعطیل کا دن تھا۔ وہ خاموشی سے بڑے دن کے انتظار کا دن تھا، وہ آرام کا دن تھا۔ ایڈم بن محمد صبح سویرے اٹھ کے اپنے باغیچے میں آیا تو گھاس پہ شبنم کے قطرے جگمگا رہے تھے۔ مرغی اور چوزے ڈربے میں بند تھے مگر صبح صادق کے ساتھ ہی چوں چوں شروع کر دیتے تھے۔ وہ جمائی روکتا ان کے ڈربے تک آیا، ایک ڈبے سے خوراک کی مٹھی بھر کے اندر پھینکی۔ پروں کی پھڑپھڑاہٹ اور چوں چوں کا بند ہو جانا اس بات کا غماز تھا کہ مرغی اور چوزے ناشتے میں لگ چکے تھے۔ پھر وہ سست روی سے دروازے تک آیا جہاں رول شدہ اخبار گرا تھا۔ نم گھاس کے باعث وہ ذرا گیلا ہو چکا تھا۔ ایڈم نے اسے اٹھایا اور جمائی روکتے ہوئے اس کی تہہ کھولی۔ پہلے صفحے پہ لکھی سرخی جگمگا رہی تھی، "دا ہانگ کانگ پیپرز"۔ اسے صرف یہ 4 الفاظ نظر آئے، اس کا چہرہ چمک اٹھا، حیرت، خوشی، ایکسائٹمنٹ۔ وہ تیزی سے برآمدے میں آیا اور جلدی جلدی وہ سٹوری پڑھنے لگا۔ سائمن فوسٹر کے نام سے تحریر کردہ وہ نیوز سٹوری جو ایک مایہ ناز اخبار میں چھپی تھی بتا رہی تھی کہ مصدقہ اطلاعات کے مطابق ان 10 افراد کے نام کلائیڈ اینڈ لی کے کلائنٹس میں ہیں اور ان میں سر فہرست صوفیہ رحمان تھی۔ ایڈم کا چہرہ کھل اٹھا، مسکراہٹ اتنی گہری ہوئی کہ دانت دکھائی دینے لگے۔ صوفیہ رحمان نے کل ہی ببانگ دہل کسی بھی بیرون ملک جائیداد سے انکار کیا تھا اور اب اس کا جھوٹ پکڑا گیا تھا۔ اس نے یہ معلومات تالیہ کو بروقت دی تھی اور تالیہ نے فاتح کو ہنٹ دیا تھا کہ جلد ہی ایسے انکشافات منظر عام پہ آئیں گے۔ ایڈم کو نہیں معلوم تھا کہ یہ آج کے اخبارات میں چھپ جائیں گے کیونکہ سائمن نے اس دن کے بعد اس سے رابطہ نہیں کیا تھا اور اب وہ اخبار کی زینت بنے تھے۔ وہ خوشی سے جھوم جھوم اٹھا۔ اس نے بالآخر ان کرپٹ حکمرانوں کو ایکسپوز کر دیا تھا۔ اس نے بالآخر عوام کے سامنے کس نے؟ ایڈم نے ایک دم جیسے کسی نے اس کے چہرے پہ تمانچہ دے مارا تھا۔ وہ بالکل ٹھہر گیا اور دوبارہ سے پوری خبر پڑھی۔ پہلی دفعہ حیرت اور جوش سے پڑھی تھی، اب دھڑکتے دل اور متلاشی نظروں سے پڑھی۔ سائمن فوسٹر کو کلائیڈ اینڈ لی کے ایک وسل بلور مخبر وکیل نے نام صیغہ راز میں رکھنے کی شرط پہ یہ اہم ای میلز فراہم کی ہیں۔ سائمن فوسٹر کی تحقیق کے مطابق سائمن فوسٹر کی کئی مہینوں کی محنت کے بعد سائمن فوسٹر نے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی اپنی تفتیشی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ سائمن فوسٹر بہت عرصے سے اس فرم کے پیچھے لگے تھے اور اب بالآخر وہ یہ راز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سائمن فوسٹر کے تہلکہ خیز انکشافات۔ اخبار اس کے ہاتھ سے پھسل گیا۔ وہ ٹکر ٹکر ان الفاظ کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں کسی ایڈم بن محمد کا نام نہ تھا۔ کلائیڈ اینڈ لی کے وسل بلور وکیل اور سائمن فوسٹر کے درمیان سے ایڈم بن محمد کا نام مکھن کی بال کی طرح نکال دیا گیا تھا۔ ایک چھوٹے ٹیبلوئڈ کا صحافی ایڈم بن محمد کو اہمیت تو نہیں رکھتا تھا۔ 10 اہم نام اور ان کی ای میلز اس نے بغیر کسی کانٹریکٹ یا ایگریمنٹ کے اس خوش اخلاق گورے صحافی کو دے دی تھی اور اس نے اس معمولی سے ایڈم بن محمد کو درمیان سے بالکل غائب کر دیا تھا۔ وہ اس کی سٹوری چرا کے لے گئے تھے۔ وہ بے یقین سا بیٹھا تھا اور اخبار گیلے گھاس پہ گرا بھیگتا جا رہا تھا۔ الیکشن کی صبح بارسن نیشنل کے ہیڈ آفس کے لیے ڈھیروں امیدیں فکر اور تناؤ لیے طلوع ہوئی تھی۔ آفس کے فلور کی مرکزی لابی کے دائیں ہاتھ بنے آفیسز وان فاتح کے حمایتیوں کے تھے اور لابی کے دوسری طرف دور تک پھیلے کمروں میں حاکمی صاحب کا اسٹاف کیمپین بھی کام کرنے میں مصروف تھا۔ لابی دونوں ٹیموں کے درمیان نو مینس لینڈ کا کردار ادا کر رہی تھی اور جیسے جیسے الیکشن قریب آتا گیا دونوں اطراف کے جوشیلے ورکس میں تلخ کلامی اور بحث و مباحثہ معمول بن گیا۔ اکثر کیفے میں لنچ کے اوقات میں اسٹافرز اور کارکنوں کی زبانی کلامی لڑائیوں کی خبریں ملتی رہتی تھیں۔ البتہ الیکشن کے دن دونوں اطراف میں اتنا تناؤ پریشانی تھی کہ آج کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ لابی سنسان پڑی تھی اور دونوں فریقین اپنی اپنی طرف حالز تک محدود تھے۔ بی این کے الیکشن کمپنی کا آفس اوپر والے فلور پہ تھا جہاں ان کے اینالسٹ اور سپروائزر ایک کنٹرول روم میں کمپیوٹر سکرین کے سامنے بیٹھے پولنگ کا جائزہ لے رہے تھے۔
بی این کے سارے ملک میں پھیلے رجسٹرڈ ممبرز اپنے موبائل فون سے ووٹ دے رہے تھے اور اسکرینوں کے سامنے بیٹھے نیوٹرل امپائرز کو ہر ووٹ کا اندراج دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں سافٹ ویئر ایکسپرٹس اور انٹرنیٹ سیکیورٹی کنسلٹنٹ بھی موجود تھے جن کا مقصد بی این کی ویب سائٹ کی مسلسل حفاظت کرنا تھا تاکہ ووٹنگ کا عمل کسی بھی قسم کی ہیکنگ یا مداخلت سے پاک رہے اور رزلٹ ایمانداری سے تیار کیا جا سکے۔ واپس بی این کے مرکزی فلور پہ آؤ تو خاموش پڑی لابی کے دونوں اطراف بنے آفیسز کے دروازے بند تھے۔ وان فاتح کے سٹافرز اور مرکزی رہنما اس وقت کانفرنس ہال میں جمع تھے۔ وہاں گول میز کے علاوہ بھی درجنوں کرسیاں آگے پیچھے پڑی تھی۔ کوئی بیٹھا تھا، کوئی چل پھر رہا تھا، کسی نے کافی اٹھا رکھی تھی، کوئی ٹی وی اسکرین کی طرف متوجہ تھا۔ غرض اتنا شور رش تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، اور خود بھی آج اپنی کمپین کی آدھے آستین والی نیلی شرٹ میں ملبوس تھا اور بال ماتھے پہ بکھیر رکھے تھے۔ پہلوؤں پہ ہاتھ رکھے کھڑا وہ مسکرا کے دو کارکنوں سے محو گفتگو تھا جو اسے پرسوں صوفیہ رحمان کے ساتھ کی گئی ڈیبیٹ پر مبارکباد دے رہے تھے۔ جیسے کہ توقع کی گئی تھی، ڈیبیٹ کی ویڈیو وائرل ہو گئی تھی اور ووٹرز پہ بہت پسند کی گئی تھی۔ ان سے بات کرتے ہوئے اس کی متلاشی نظریں کمرے میں دوڑ رہی تھیں اور پھر وہ اسے اس بھیڑ میں نظر آ ہی گئی۔ کونے میں ایک کرسی پہ بیٹھی وہ موبائل پہ بات کر رہی تھی۔ فاتح سے نظر ملی تو مسکرائی اور وکٹری کی 2 انگلیاں بنا کے دکھائیں۔ یہ ایک طرح کی تسلی تھی کہ ہم جیت جائیں گے، ورنہ اندر سے وہ سب بے فکر مند اور بے چین تھے۔ فون پہ ایڈم تھا اور وہ دبے الفاظ میں اس کو تسلی دے رہی تھی۔ تمہاری غلطی نہیں ہے ایڈم، خود کو قصوروار نہ ٹھہراؤ، مجھے الیکشن سے فارغ ہونے دو، ہم اس سائمن فوسٹر سے نمٹ لیں گے۔ جو بھی ہے، اس خبر نے صوفیہ رحمان کو نقصان اور وان فاتح کو فائدہ پہنچایا۔ اچھا یہ بتاؤ، تم نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا؟ جی چیتالیہ، وہ بوجھل دل سے بولا، میں نے صبح ہی کر دیا تھا۔ فاتح کے لیے نا؟ ظاہر ہے وہ اداسی سے مسکرایا۔ اگر وہ حکومت میں ہوتے تو آج کوئی بھی میری خبر یوں چرا نہ سکتا، اور مجھے ان پہ پورا اعتماد ہے۔ گڈ۔ وہ پورے دل سے مسکرائی، پھر دانتوں کو فون ملایا، چھوٹتے ہی بے چینی سے پوچھنے لگی، داتن پدوکا، تم نے ووٹ کاسٹ کیا؟ میں اس وقت مولٹن لاوا کیک کھا رہی ہوں، دیکھو ذرا یہ مزیدار چاکلیٹ جو اندر سے ابل کے باہر نکل رہی ہے، اس کا ذائقہ بات مت بدلو۔ یہ بتاؤ ووٹ کاسٹ کیا؟ جی نہیں، نہ مجھے کرنے کا شوق ہے۔ اس نے ناک سکوڑا۔ تالیہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ داتن، ایک اچھی اور ایماندار حکومت کے لیے تمہیں ووٹ کاسٹ کرنا ہوگا۔ ہا ہا ہا، وہ ہنسی۔ مگر مجھے تو ایماندار حکومت نہیں چاہیے میڈم، میں تو چور ہوں، میں اسی حکومت کے ساتھ خوش ہوں، حالات جیسے ہیں میں ویسے ہی حالات چاہتی ہوں۔ وہ فون رکھنے ہی لگی تھی جب داتن نے پوچھا، تم نے خود ووٹ کاسٹ کیا تالیہ؟ خیر میں شرط لگا کے کہہ سکتی ہوں تم نے ابھی تک خود بھی ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ یکدم کانفرنس روم کا سارا شور توڑ گیا، ساری آوازیں بند ہو گئیں، وہ اپنی خاموشی میں سن سی بیٹھی رہ گئی۔ تمہیں کیسے پتا؟ آہستہ سے پوچھا۔ کیونکہ میں تمہیں جانتی ہوں، تم اس سارے شور اور ہنگامے سے دور جا کر کچھ دیر سوچو گی، ایک سچے اور ایماندار ووٹر کی حیثیت سے، اور جب تمہیں لگے گا کہ وان فاتح تمہارے ووٹ کا حقدار ہے تب تم اس کو ووٹ دو گی۔ اس نے کال کاٹ دی اور فون پرس پہ ڈال کے کھڑی ہو گئی۔ ارد گرد بیٹھے اور چلتے پھرتے لوگوں کے منہ ہل رہے تھے مگر آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ کسی خواب کسی کیفیت میں تالیہ مراد ان کے درمیان سے گزرنے لگی۔ راستے میں فاتح نے اسے روکا، وہ مسکرا کے اس سے پوچھ رہا تھا، تم نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے نا؟ وہ اس کے قریب رکی اور مسکرائی، پھر چہرہ آگے کو جھکائے دھیرے سے بولی، تالیہ مراد عام ووٹر نہیں ہے جو آئیڈیلزم کا شکار ہوتا ہے اور اپنے لیڈرز کو فرشتہ، مخالف کو شیطان سمجھتا ہے۔ تالیہ مراد سیاستدانوں کے ساتھ کام کرنے والی ایک لڑکی ہے جو دونوں امیدواروں کی کمزوریوں اور خوبیوں سے واقف ہے۔ میں ایک دنیا کو وان فاتح کو ووٹ دینے کے لیے مائل کرتی آئی ہوں کیونکہ وہ میری جاب تھی، لیکن میرا اپنا ووٹ بہت قیمتی ہے، وہ میری ذمہ داری ہے جس کے لیے میں خود کو جواب دہ ہوں۔ مجھے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ نے میرا ووٹ ارن کیا ہے۔ وہ مسکرا کے کہتی وہ آگے بڑھ گئی اور وہ گردن موڑ کے تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ شور اور آوازوں کے درمیان شاید اسے تالیہ کی بات ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی تھی۔ آفس سے نچلے فلور پہ مال بنا تھا۔ وہ کافی شاپ میں آئی اور اپنی کافی لیے درمیانی میز پہ جا بیٹھی۔ اس نے آج بھی فاتح کے لوگوں والی شرٹ نہیں پہنی تھی۔ وہ سفید بلاؤز اور سیاہ اسکرٹ کے ساتھ سیاہ منی کوٹ ملبوس، بالوں کو جوڑے میں لپیٹے کسی بھی قسم کی سیاسی چھاپ سے پاک لگ رہی تھی۔ روسٹ شدہ کافی کی مہک سارے میں پھیلی تھی۔ اس نے ایک گھونٹ بھی نہیں بھرا، وہ بس کافی گلاس کو دیکھے جا رہی تھی۔ بہت سے مناظر آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ وہ اسرا کی دوست کی حیثیت سے اس سے متعارف ہوئی تھی اور اس نے پوچھا تھا کہ تاشا تمہاری زندگی میں کوئی اچیومنٹس ہیں، تم کیا کرتی ہو؟ پھر اس نے تالیہ کو اپنی لائبریری میں چھپ چھپا کے جاتے دیکھا تو دونوں کے درمیان تلخی در آئی۔ پھر فاتح نے اس پہ فائل چوری کا الزام لگا ڈالا تو یہ تلخی بے بسی بھرے غصے میں بدل گئی۔ مگر قدیم ملاقہ کے جنگل نے ان سب کو بدل دیا۔ وہ مشکلوں کے ساتھی بن گئے، وہ اس کا استاد، اس کا لیڈر بن گیا۔ وہ آگے چلتا تھا اور راستہ دکھاتا اور وہ پیچھے قدم با قدم ان کے پیچھے چلتے تھے۔ اس نے تالیہ مراد کو سچ بولنا سکھایا، اس نے تالیہ کو خوف سے آزاد ہونا سکھایا۔ فاتح نے اسے اپنے وعدے نبھانے، اپنے قول کو پورا کرنے کا سکھایا تھا۔ حاکمی نے اسے کیا سکھایا تھا؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور آس پاس کی میزوں پہ بیٹھے لوگوں کو ایک دم مخاطب کیا، کیا آپ لوگوں نے آج بی این کے الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے؟
چند گردنیں اس کی طرف مڑی۔ سنہرے جوڑے والی خوبصورت لڑکی ان سے مخاطب تھی۔ آپ میں سے کتنے لوگ بی این کے ممبرز ہیں؟ اس نے جواب نہ ملنے پر مزید بلند آواز میں پوچھا۔ 3 ہاتھ بلند ہوئے۔ باقی لوگ خاموش رہے، کچھ واپس پلٹ گئے۔ مجھے معلوم ہے آپ میں سے بہت سے ممبرز ہیں مگر ووٹ ٹل نہیں ڈالنا چاہتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ سارے سیاستدان ایک سے ہوتے ہیں۔ مجھے بھی یہی لگتا تھا۔ وہ میز کے پیچھے سے نکلی اور بولتے ہوئے ایک قدم اٹھاتی کاؤنٹر تک آئی، پھر چہرہ میزوں کی طرف موڑا۔ کسی نے اسے پہچان لیا تھا اور سرگوشی کی تھی۔ یہ وان فاتح کی کمپین مینیجر ہے۔ دیگر لوگ بس کافی پیتے اور سنیکس کھاتے ہوئے اس کو خاموشی سے دیکھنے لگے تھے۔ مگر سارے سیاستدان ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے ڈاکٹرز ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آپ کو وان فاتح کی بہت سی باتوں پہ اعتراض ہوگا، میں جانتی ہوں، مگر جب آپ کسی سرجن کے پاس آپریشن کے لیے جاتے ہیں تو کیا اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ وہ سرجن اپنی ذاتی زندگی میں کیسا ہے، اس کی شادی، اس کے بچے کیسے ہیں؟ نہیں پڑتا نا، کیونکہ آپ کو سرجن کے پروفیشنل کام سے غرض ہوتی ہے۔ وہ بلند آواز میں مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہر شخص ہر کام میں اچھا نہیں ہوتا۔ ذاتی تعلقات ان لوگوں سے بنانے چاہیے جو کردار اور عادات کے اچھے ہوں، مگر کام کے لیے ان لوگوں کی مدد لینی چاہیے جو اپنے پروفیشن میں اچھے ہوں۔ وان فاتح اکھڑ ہے، بے نیاز ہے اور کسی حد تک لاپرواہ بھی، مگر اپنے پروفیشن میں وہ کیئرنگ اور لونگ فیملی مین ٹائپ لوگوں سے زیادہ اچھے ہیں۔ سیاستدان کا کام ہوتا ہے قانون بنانا اور عوام کے پیسے کی حفاظت کرنا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ دونوں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مجھے سچ بولنا سکھایا، وعدوں پہ عمل کرنا سکھایا۔ میں ان کو ووٹ دینے جا رہی ہوں۔ ابھی بھی پولنگ میں آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ آپ بھی ووٹ دیں کیونکہ یہ آپ کے اپنے لیے ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا موبائل نکالا اور اسکرین کو روشن کرتی آگے بڑھ گئی۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب وہ جیا کے چائے خانے میں کھڑے ہو کے لوگوں کو فاتح کی مدد کے لیے بلا رہی تھی۔ آج وہ جدید ملائیشیا کی کافی شاپ میں وہی کام کر رہی تھی۔ تو یہ طے تھا کہ ان دونوں نے ساتھ رہنا تھا اور ہمیشہ رہنا تھا۔ کوئی چیز، کوئی سازش، کوئی انسان اب ان کو الگ نہیں کر سکتا تھا۔ مطلوبہ بٹن دبا کے اپنا ووٹ وان فاتح کے لیے کاسٹ کر دیا۔ وہ ایک دم شانت ہو گئی تھی۔ اس نے برسوں تک اس ملک سے چرایا تھا، آج وہ اس ملک کو کچھ دینے جا رہی تھی۔ ایک بہت اچھا ملائیشیا کا خواب بالآخر پورا ہونے جا رہا تھا، ایک کھری اور ایماندار حکومت کی طرف پہلا قدم۔ پولنگ ختم ہونے کے گھنٹے بعد رزلٹ آنا تھا اور جیسے جیسے وقت گزرت رہا تھا تالیہ کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جانے کیا ہونے والا تھا، وہ واپس اوپر نہیں گئی تھی، نیچے مال میں ہی پھرتی رہی۔ گھنٹہ گزرا تو اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے جلدی سے فون سائلنٹ کر دیا۔ ہار یا جیت، وہ کوئی کال نہیں اٹینڈ کر سکتی تھی۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ لفٹ سے اوپر کی طرف سفر کرنا آج بہت کٹھن لگ رہا تھا۔ وہ بدک بوجھل قدم اٹھاتی وہ اوپر واپس آئی۔ لفٹ کے دروازے کھلے تو سامنے لابی کا منظر نمایاں ہوا۔ چند کارکن ایک طرف منہ لٹکائے بیٹھے تھے اور چند سامنے ٹولی کی صورت خوشی سے گلے مل رہے تھے۔ اداس کارکن، خوش کارکن، کون فاتح کا تھا، کون حاکمی کا، وہ کسی کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ بس تیزی سے اپنے کانفرنس روم کی طرف بڑھنے لگی۔ 1 قدم، 5 قدم، 10 قدم، اندر وہی شور مچا تھا۔ ٹی وی اسکرینز روشن تھی اور تمام لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے ان کھڑے لوگوں میں گھرے فاتح بن رامزل کو دیکھا اور اسی پل فاتح نے اسے دیکھا۔ وہ مسکرایا اور سر کو خم دیا۔ تالیہ مراد کا سانس تھم گیا۔ سارے شور میں چند آوازیں بے حد نمایاں تھیں۔ وان فاتح الیکشن جیت گئے، 12,500 ووٹس کی لیڈ سے ہم الیکشن جیت گئے۔ وان فاتح بی این کے نئے چیئرمین ہیں۔ وان فاتح اگلے وزیر اعظم۔ وہ ایک دم نڈھال سے ایک کرسی پہ گر گئی اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ ایک طویل خوفناک سفر تمام ہوا تھا اور اس سفر کی ریاستیں رائے گاہ نہیں گئی تھیں۔ وہ لوگوں میں گرا تھا، اس کے قریب نہیں آ سکتا تھا، مگر تالیہ کے لیے بس اس کی مسکراہٹ ہی کافی تھی۔ اب آرام کا وقت تھا، اب خوشی منانے کا وقت تھا۔ 1 ہفتے بعد حالم کا بنگلہ صبح کی چمکیلی روشنی میں نہایا کھڑا تھا۔ رات بارش خوب برسی تھی، اس لیے گھاس ابھی تک گیلا تھا۔ پراسیکیوٹر صاحب نے صراحتی نظروں سے اس خوبصورت بنگلے کو دیکھا اور پھر گھنٹی پہ ہاتھ رکھ دیا۔ دروازہ چند لمحے بعد ہی کھل گیا۔ باہر آنے والی لڑکی تصویروں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس نے گلابی رنگ کا باجوک رنگ پہنا تھا اور کندھے پہ اسٹول ڈال رکھا تھا۔ سنہرے بال گھنگریالے کر کے چہرے کے ایک طرف پڑے تھے۔ موتیوں کی لڑی گردن سے چپکی تھی اور چہرے پہ ہلکا ہلکا سا میک اپ نظر آتا تھا۔ انگلی میں بیش قیمت سرخ آنسوں والی انگوٹھی دمک رہی تھی۔ آئیے اندر آئیے، وہ خوش دلی سے مسکرا کے کہتی ان کو اندر لے آئی۔ امید ہے میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا ہوگا۔ احمد نظام چاروں اطراف کا بغور جائزہ لیتے اس کے پیچھے آئے۔ اندر بڑا سا لاؤنج تھا جس کے ایک طرف زینہ اوپر جاتا دکھائی دے رہا تھا اور دوسری جانب اوپن کچن تھا۔ ارے نہیں، میں بس متجسس ہوں کہ آپ کو مجھ سے ملنے کی نوبت کیوں پیش آئی۔ وہ خود بڑے صوفے پہ ٹانگ جما کے بیٹھ گئی تو سامنے بیٹھتے ہوئے احمد نظام نے دیکھا وہ کوہنی صوفے کے ہتھ پہ جمائے انگلی میں گھنگریالی لٹ پہ لپیٹنے لگی تھی۔ اس کے انداز میں کچھ شاہانہ سا تھا جو عام لڑکیوں سے مختلف تھا۔ آپ پبلک پرسنالٹی بنتی جا رہی ہیں چیتالیہ؟ کچھ سوال میرے ذہن میں اٹھ رہے تھے جن کا جواب دینے کے لیے آپ کو زحمت دینا چاہتا تھا، تو آپ مجھے بلا لیتے نا۔ میں نے آپ کے گھر کی بڑی تعریف سنی تھی، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت گھر ہے، کتنے کا لیا تھا؟ صوفے پہ بیٹھی لڑکی مسکرائی۔ اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو میں گھر کے کاغذات لے آتی ہوں۔ پچھلا پورا مہینہ میں سیاسی کاموں میں بزی رہی تو ٹھیک سے صفائی بھی نہیں کروا سکی۔ نہیں، میں دل سے تعریف کر رہا ہوں۔
کنفیوز کہتا تھا کہ کسی انسان کا گھر دیکھ کے میں اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ وہ ہلکے سے ہنس دیا۔ نہیں مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے۔ میں ایک پینٹر ہوں، اپنی پینٹنگز آن لائن بیچتی ہوں، اس سے میں نے یہ سب بنایا ہے۔ میرے پاس سارا منی ٹریل، بینک ڈاکیومنٹس اور ٹیکس ریٹرن موجود ہیں۔ وہ سب میں نے دیکھے ہیں چیتالیہ، لیکن اکثر منی لانڈرنگ کرنے والے بھی اسی طرح اپنے بلیک پیسے کو وائٹ کرتے ہیں، فرضی پینٹنگز، فرضی سیلز۔ میں منی لانڈرر نہیں ہوں تو آپ کیا ہیں؟ اس سوال پہ وہ ہلکا سا ہنسی۔ میں تالیہ ہوں، اور تالیہ صاحبہ مجھے یہ بات عجیب لگتی ہے کہ ایک مصروف سوشلائٹ اور پینٹر جس کے پاس اتنی دولت ہے وہ کسی ریسٹوران میں بطور ویٹرس کام کرے۔ وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھ کے بولا۔ تالیہ نے تعجب سے ابرو اٹھائے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کہیں ویٹرس بن کے کام کرتی رہی ہوں؟ آپ اس بات سے انکاری ہیں؟ لڑکی نے افسوس سے سر ہلایا۔ آپ کے انویسٹیگیٹر نے میرے بارے میں نامکمل معلومات دی ہیں آپ کو؟ یعنی آپ انکار کر رہی ہیں کہ آپ ویٹرس بن کے؟ صرف ویٹرس؟ میں تو سویپر بھی رہی ہوں، لانڈری بھی کی ہے، لائبریرین بھی تھی، ایک جگہ تو میں جمناسٹک بھی کرتی تھی، ایک چڑیا گھر میں پرندوں کو کھانا کھلانے کا کام بھی کیا ہے، چند ایک لوگوں کے گھر میں کک بھی رہی ہوں، اور کسی کے ہاؤس کیپر بھی تھی، ایک دفعہ میں سوئمنگ ٹیچر بھی بنی، اور ایک دفعہ رائفل شوٹنگ کوچ۔ میں آپ کو ان لوگوں کے نام دے دیتی ہوں جہاں میں نے کام کیا ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ پراسیکیوٹر احمد نظام کو اس جواب کی توقع نہیں تھی، وہ بالکل لاجواب سے ہو گئے تھے۔ تو آپ نے اتنی دولت ہونے کے باوجود سب کام کیوں کیے؟ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں پراسیکیوٹر صاحب۔ وہ آگے کو ہوئی اور سامنے بیٹھے شخص کی آنکھوں میں جھانکا۔ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ اتنی ساری جابز کرنا جرم ہے؟ میں تو ہر جگہ اپنا نام تالیہ ہی بتایا، میں نے کسی سے غلط بیانی بھی نہیں کی، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پراسیکیوٹر صاحب اب پتلیاں سکوڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ بالکل یہ جرم نہیں ہے، لیکن یہ عجیب ہے، آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ ارے واہ، اتنے سالوں بعد کسی نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے۔ وہ چہک اٹھی، پھر کھڑی ہوئی کچن تک گئی، کیبنٹ کھول کے کتاب نکالی اور واپس آ کے اس کے سامنے رکھی اور اپنی جگہ بیٹھی۔ یہ کتاب پڑھی آپ نے؟ انہوں نے نظریں جھکا کے دیکھا۔ بنگاریا ملایو، جی ہاں، اسکول میں پڑھی تھی۔ کیا آپ کو سنہرے بالوں والی شہزادی تاشا کو حلیہ یاد ہے؟ بادامی شکل کی آنکھیں، ستواں ناک، ابری ہوئی گال کی ہڈی اور بیضوی فیس کٹ۔ اب مجھے دیکھیں اور بتائیں، کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں؟ احمد نظام نے تعجب سے ابرو چٹکائے۔ 7 جنموں پہ؟ ہرگز نہیں، میں مسلمان ہوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ میں شہزادی تاشا کا دوسرا جنم ہوں، ملاکا سلطنت کی شہزادی تاشا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہ ہیں؟ لڑکی نے پلکیں چپکائیں۔ صرف وہی کر سکتی تھی یہ سارے کام، کھانا پکانا، سلائی کڑھائی، جنگی امور، اور پھر وہ سلطان کی مشیر بھی مقرر ہوئی تھی۔ اب مجھے دیکھیں، کیا میں یہ سب نہیں کر سکتی؟ کیا میں نے مان فاتح کو الیکشن نہیں جتوایا؟ پراسیکیوٹر صاحب غور سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا وہ لڑکی کسی سائیکوپیتھ ہونے کی اداکاری کر رہی ہے، یا وہ واقعی سائیکوپیتھک تھی؟ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔